بس تھوڑا اور صبر، اللہ کن کہہ دے گا اور فیکن کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا، اور پھر معجزے ہوں گے، پھر سارے بند دروازے بھی کھل جائیں گے۔ جب انسان تھک جاتا ہے صبر کرتے کرتے اور سوچنے لگتا ہے اب مجھ سے صبر نہیں ہو پائے گا، تو اللہ سے یہ سوال کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ، اور کب تک صبر کرنا پڑے گا؟ کب ہمیں صبر کا صلہ ملے گا؟ تو جواب آتا ہے، تم کیا جانو، شاید صبر کے صلے کا وقت قریب ہی ہو، اور تمہارے صبر میں جتنا وقت لگ رہا ہے تو یقین رکھو تمہارا صبر کا تحفہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ زندگی بہت حسین ہے جب صبر کیا جائے۔ اور تم گھبراتے کیوں ہو؟ تمہارا صبر ٹوٹ ہی نہیں سکتا، بس تم اللہ پر یقین تو رکھو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مجھے صبر کی تلاش تھی، مجھے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں تھا، بس صبر کا انتظار تھا، اور ایسا صبر جس کے بعد اداسی نہیں رہتی، ایسا صبر جس کے بعد ہچکیاں نہیں آتی، ایسا صبر جس کے بعد سسکیوں کا سلسلہ باقی نہیں رہتا، ایسا صبر جو بے خوف ہو کر دنیا سے لڑ جاتا ہے۔ زندگی میں ایسے لمحے بھی آئے جب لگا تھا زندگی یہیں تک ہے، زندگی میں وہ حالات بھی آئے جب یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے مجھے کوئی سننے والا نہیں۔ بہت سے ایسے راستوں پر بھی میں تنہا چلی جہاں مجھے لگا تھا کہ میرا ہاتھ تھامنے میرے اپنے آئیں گے، مگر کوئی نہیں آیا۔ بہت کچھ ایسا بھی کھویا جس کے کھونے کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، مگر ان راستوں میں جو ساتھ چلا وہ صرف اللہ تھا۔ بہت کچھ بچھڑ گیا، بہت کچھ مل بھی گیا، ان کے بغیر بھی رہ کر دیکھا جن کے بغیر سانس لینا بھی محال لگتا تھا، اور اس کے بغیر بھی زندہ رہے جن کی موجودگی سے زندگی محسوس ہوتی تھی، اور جب سب کے بغیر رہ کر دیکھا تو بس یہ جانا ہے کہ ہر جدائی قابل برداشت ہے سوائے اللہ کی جدائی کے۔ کتنے بے شمار منزلیں طے کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ ساری عمر میں جس کے پیچھے بھاگتی رہی تنہائی کے ڈر سے، ہجوم کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی، سب کو تلاش لیا، مگر جس کو ڈھونڈنا تھا اسے تو ڈھونڈ ہی نہیں پائی۔ انسانوں کے دھتکارنے کے بعد مجھے اس محبت کا خیال آیا جو اس سارے سفر میں میرے پیچھے بھاگتی رہی، اور میں بے خبر رہی، اور پھر یہ سوچ کر جان جانے لگی کہ جس کے بغیر جینا نہیں تھا میں نے اس کے بغیر جی لیا، جس سے ملنا تھا اس سے یہ دل ملا نہیں، جن لوگوں کے پیچھے میں دوڑتی رہی ان کے مل جانے کے بعد بھی میں تنہا رہی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ بد نصیب وہ ہوتا ہے جس کو اس کی محبت نہیں ملتی، جس کو وہ انسان نہیں ملا جسے وہ محبت کرتا ہے۔ غلط سوچتی تھی میں، بد نصیب تو وہ ہوتا ہے جس کے دروازے پر محبت روز 5 دفعہ ٹھہرتی ہے اور وہ اس محبت پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ بد نصیب تو وہ ہے جس کو سب مل جاتا ہے مگر خدا نہیں ملتا۔ بد نصیب تو وہ ہے
جس پر وہ اپنی محبت کی راہ بند کر دیتا ہے۔ بد نصیب تو وہ ہے جس کو وہ اتنی توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ اس کے آواز کا جواب دے سکے۔ بد نصیب تو وہ ہے جو نصیب لکھنے والوں سے لڑتا رہے اور یوں نصیب ہار جائے۔ میں جب تک اس سے جدا رہی بے سکون رہی، چین کی آس میں پھرتی رہی، تڑپتی رہی، سسکتی رہی۔ میرے پاس سب تھا، بس خدا نہ تھا، اور اس کا نہ ہونا ہر چیز کے نہ ہونے جیسا تھا۔ میں نے پھر اسے تنہائیوں میں ڈھونڈنا شروع کیا، تہجد میں ڈھونڈنا شروع کیا۔ بس پھر ساری باغ دوڑ ختم۔ پھر مجھے جو مل نہ سکا میں اس سے بہتر پا لیا، جس نے اس ٹوٹے ہوئے دل کی پکار رائگاں نہیں جانے دی۔ تو یقین رکھو وہ تمہارے دل کی پکار بھی خالی نہیں جانے دے گا۔ اور یوں اس نے مجھے صبر سے نواز دیا۔ تو اگر تم بھی صبر کی تلاش میں ہو تو یقین کو پہلے ڈھونڈنا، اور پھر یہ مت سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا۔ پھر بس اتنا یاد رکھنا، بہتر جو ہوگا جب ہوگا۔ اللہ کے سوا نہ تمہیں کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ تم سے کوئی کچھ واپس لے سکتا ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے ڈر کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے ڈر کی۔ تو پھر اس کے سوا کسی سے مت ڈرنا تم، کیونکہ جب وہ تمہارے ساتھ ہے تمہیں کوئی ڈرا نہیں سکتا، اور جب تک تمہیں اس پر یقین ہے تب تک تمہارا صبر ٹوٹ نہیں سکتا۔ وہ بھلے آزما رہا ہے تمہیں، مگر یاد رکھنا وہ بھولا نہیں ہے تمہیں۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔